نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی خیر عافیت کے ساتھ ہوں، اور ہمارے سلسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کے 16ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم کا آغاز کریں گے۔ کتنا پیارا نام ہے سورت کا۔ ہمارے وہ مسیحی برادری کے بھائی اور بہنیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کے لیے خیر کے جذبات رکھتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر پوری ایک سورت قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ مریم، جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ بی بی مریم کا ذکر آئے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر آئے گا، اور مزید تفصیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ مکی سورت ہے اور ہجرت حبشہ سے قبل اس کا نزول ہوا، اور مشہور واقعہ ہے، حبشہ میں نجاشی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ سورہ مریم کے ابتدا میں انداز سورہ آل عمران کا ہے کہ جہاں زکریا علیہ السلام کے ساتھ کہ ہاں جب وہ بڑھاپے میں تھے، یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا معاملہ ہوا، اور پھر بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر۔ یہ جیسے سورہ آل عمران میں انداز تھا، وہی انداز سورہ مریم میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اس صورت میں آگے چل کر کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ آئیے ہم آج کا مطالعہ شروع کریں سورہ مریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کی تلاوت پر اجر و ثواب عطا ہوتا ہے، اور میکسیمم 5 حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے کہ اس مقام پر 5 آئے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، مراد بڑھاپے کی وجہ سے، اور میرا سر چمکنے لگا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں اے میرے رب تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ یہ جملہ اللہ کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے۔ ابھی یہ ذکر زکریا علیہ السلام کا، بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں بھی بات آئے گی۔ لَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہ رہا۔ اللہ اکبر، بہت قیمتی جملہ۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یقیناً میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اولاد کو جنم دینے کے قابل نہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس تو مجھے عطا فرما اپنے پاس سے ایک وارث۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، وہ وارث ہو میرا اور اولاد یعقوب کا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ مراد یہ کہ اللہ تو نے مجھے نبوت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، یہ اتنا بڑا ورثہ جو میرے پاس ہے یہ آگے بڑھتا رہے۔ پیغمبروں نے اولاد مانگی اللہ سے، اور دین کی خدمت کے لیے مانگی ہے۔ ہمیں بھی مانگنی چاہیے، صالح اولاد مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے، اور اولاد کو دین کے لیے لگانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ارشاد ہوا کہ زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے اس سے قبل کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ ایک مراد اس جیسی شان کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر ولادت یحییٰ علیہ السلام کی، ایک معجزانہ معاملہ، اس جیسی شان پہلے کبھی کسی کو عطا نہ ہوئی۔ اور بھی اوصاف ہیں یحییٰ علیہ السلام کے، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذلک، فرمایا کہ اسی طرح۔ قال ربک، آپ کے رب نے یہی ارشاد فرمایا، هو علی ہین، کہ یہ معاملہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا فرمایا جبکہ تم کچھ نہ تھے، تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاں بڑھاپے کی حالت میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ قال رب اجعل لی آیا، اور انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے کو نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے 3 رات، مراد 3 رات 3 دن تک
ٹھیک ہونے کے باوجود، یعنی کوئی عارضے یا بیماری کا معاملہ نہیں ہوگا، کیفیت طاری ہو جائے گی۔ البتہ سورہ آل عمران میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی، الا رمزا، مگر اشارے کے نائے سے، اشاروں میں بات ہو سکے گی۔ البتہ 3 دن ایسے آئیں گے، 3 دن رات، کہ جب تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، تو بس یہی تمہارے ہاں بیٹے کی ولادت کا موقع ہوگا۔ فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، بس وہ محراب یعنی خاص کمرہ جو عبادت کے لیے متعین ہوتا، محراب و مسجد والی نہیں، کمرے کے معنی میں، پھر وہ محراب سے اپنی قوم کے پاس نکل کر آئے تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما دی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو رہا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکم اور دانائی عطا فرمائی، نبوت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ وحنانا من لدنا وزکا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وکان تقیا، اور وہ پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالدیہ، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ وہ سرکش تھے اور نہ نافرمان۔ اب یہ جملے توجہ فرمائیے گا، ہم نے سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا تھا، انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، خطاؤں سے پاک ہوتے، معصوم ہوتے، یہ بات کیوں بیان کی جا رہی؟ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والے اور سرکش نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر، یہ گزشتہ جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان پر اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے معاذ اللہ بدترین الزامات لگائے، معاذ اللہ، پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے، اور اپنی کتابیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں شامل کر دی۔ آج ان پیسیجز کو کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر یا بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر یا ماں باپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ایسی کرپشن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کر ڈالی، یہ پچھلے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی باتیں شامل کی۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں صاف کر کے پیش کر دی، اور انبیاء علیہ السلام وہ جو الزام تراشیاں کی گئیں، اللہ نے ان الزامات کا جواب دیا، اور انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو اور ان کی شان کو اور ان کی پاکیزہ صفات کو نمایاں فرمایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات دیے جائیں گے اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مواقع بہت دشوار ہوتے ہیں، ولادت کا موقع، موت کا موقع، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا، اور یہ عظمت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ذکر کی جا رہی ہے۔ ان تینوں مواقع پر ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی، معاذ اللہ ان پر جتنا الزام تراشیوں کا معاملہ پچھلے لوگوں نے کیا، اللہ پاک نے اتنا ہی زیادہ ان کی عظمت کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ اب بی بی مریم سلام علیہا اور ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، اور پھر ماں کی گود میں ان کی توحید پر مبنی ایک تقریر کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب یعنی قرآن پاک میں مریم سلام علیہا کا ذکر کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو گئیں ایک مشرقی مکان میں۔ بیت المقدس کا مشرقی گوشہ، وہ مشرقی اس لیے بھی معروف ہے کہ بی بی مریم کی نسبت وہاں سے ہے، اور نصارہ نے اس حصے کو جو ہے وہ متعین کر لیا عبادت کے لیے۔ بہرحال مشرقی مکان میں یکسو ہو گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر ہم نے ڈال دیا ان کی طرف سے پردہ، مراد انہوں نے تنہائی اور علیحدگی اختیار کر لی۔ جی ارشاد ہوا فَاتَّخَذَتْ، پھر انہوں نے ڈال لیا، یعنی بی بی مریم سلام علیہا نے ڈال لیا من دونہم حجابا، ان لوگوں کی طرف سے پردہ، تنہائی میں یکسوئی انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور پردہ اختیار کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ ان کے لیے ٹھیک ایک آدمی کی شکل بن کر آ گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ بولی بے شک میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو تم پرہیزگار ہو تو ہٹ جاؤ۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو بہرحال ان کو ایک پریشانی ہو رہی ہے، فرما رہی کہ تم پرہیزگار ہو تو ہٹ جاؤ۔ قال انما انا رسول ربی کی، انہوں نے کہا یعنی فرشتے نے کہ بے شک میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ تم ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یہ ثابت شدہ بات ہے، اور غیر انبیاء سے کلام کا ہونا یہ بھی احادیث مبارکہ سے وضاحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں قرآن پاک میں اشارہ۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکردار عورت ہوں۔ قال کذالک، فرمایا کہ اسی طرح، مراد اللہ کا فیصلہ ہے۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اور تاکہ ہم اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا ایک ذریعہ اور اظہار بنائیں۔ وکان امرا مقضیا، اور یہ تو ایک طے شدہ امر ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ اس بات کا فرما چکا ہے۔
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر انہیں حمل ٹھہر گیا، پھر وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، پھر درد ذہ انہیں کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا. یعنی بچے کی ولادت کے موقع کا جو ایک درد ہوتا ہے اس کو درد ذہ کہا جاتا ہے، جس سے آج کل مختلف پین اور نہ جانے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ میڈیکل ٹرمز اپنی جگہ پر. یہ ایک کیفیت ہے، اور اس موقع پر وہ کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف آ گئیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس موقع پر جن خاتون کے ہاں بچے کی ولادت کا معاملہ ہو، کسی شے کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو اس تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. قالت، وہ کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی کاش میں اس سے قبل مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی. یعنی یہ تو ایک عجیب معاملہ ہو جائے گا، مجھ پر الزام تراشی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، اور کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی. اب یہ ان کو فکر ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بشری کمزوری تو ہوتی ہے. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، بس ان کے نیچے سے، وہ ٹیلے پر اوپر تھیں، نیچے سے ان کے آواز دی. ایک رائے ہے فرشتے نے آواز دی، گھبراؤ نہیں، تمہارے رب نے تمہارے نیچے چشمے کو جاری کر دیا ہے. سبحان اللہ، کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا ہے، تو تمہارے رب نے تمہارے نیچے چشمے کو جاری کر دیا. یعنی یہ بلند ٹیلے پر ہے، نیچے چشمہ جاری. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا لو، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی. کھجور میں بڑے وائٹامنز ہیں. ولادت کے موقع پر بھی، اس سے قبل حالت حمل میں بھی، اور اس کے بعد بھی اس کی تلقین کی جاتی ہے. آج کل تو بہرحال کچھ اور قسم کے فوڈ کا دور ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ وہ نیچرل فوڈ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے. تو حالت حمل کے دوران، ولادت کے موقع پر، اور اس کے بعد کے ادوار کے حوالے سے بھی یہ بہت قیمتی فوڈ ہے جس کی توجہ دلائی جا رہی ہے. یہاں ایک قیمتی نقطہ ہے، کھجور کا تنا کا تم ہلاؤ، پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا. نقطہ کیا ہے؟ جو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر سکتے، کیا وہ کھجوریں گرا نہیں سکتا؟ قادر اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر. ارے بندے، جتنا تیرے بس میں تو وہ تو کر لے، باقی اللہ خود کرے گا. ہم سے اللہ اتنا ہی تقاضا کرتا ہے. 313 بدر میں تھے نا، اچھا 2-4 تلواریں ہیں، چند اونٹ ہیں، 2-4 گھوڑے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی شاخ ہے، یہ بس لے کے آ جاؤ، تم اپنا حصہ ڈالو، باقی اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا. تو کھجورے ہلانے کو ان کو کہا، چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. نکتہ یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہو، جائز امور کے جو دین کی محنت کے لیے بھی، وہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام فرماتا ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، بس آج ہرگز کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، تو میں نے تو روزے کی نیت کر لی ہے، میں کلام نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ بولے اے مریم تم تو بڑی غضب کی شے لائی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. 2 آرا بیان کی گئیں، یا تو شاید ان کے بھائی کا نام ہو، یا پھر ہارون علیہ السلام کی نسل میں ہو تو اس نسبت سے بہن کہا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارے والد برے آدمی تھے اور نہ تمہاری والدہ بدکردار خاتون تھی. آخر یہ کیا معاملہ؟ اب اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت عطا فرما رہا ہے. یہ جو الزام تراشی کا معاملہ آیا، دین اینڈ دیر اللہ نے کلیئرفائی کر دیا، اور والدہ کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں. اب پوری تقریر سنیے. فاشارت الیہ، تو بیوی مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی گود میں ہے. ہاؤ کین ہی اسپیک، یہ ابھی ماں کی گود میں کیسے بات چیت کر سکتا ہے. اب تقریر سنیے. قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے
ہونے کا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بیان میں والدین کا ذکر تھا، یہاں والدتی والدہ کا فقط ذکر ہے، کیوں؟ معجزانہ طور پر بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ مجھے حسن سلوک کرنے کا رب نے حکم دیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور بد نصیب نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں انتقال کر جاؤں گا اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اور رب کائنات نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے نقل فرما دی۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی شان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو اولاد کی حاجت ہو۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ وضاحت بھی آ گئی، ان کی عظمت کا بیان بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی بھی عطا ہو گئی، اور توحید کی دعوت بھی آ گئی، اور نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں معاذ اللہ شریک کرتے اس سب کی بھی نفی ہو گئی۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پس گروہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ مراد یہ ہے کہ ایک طرف یہود انتہا پر گئے، عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کر ڈالی معاذ اللہ، دوسری طرف نصارہ کہ جنہوں نے غلط عقائد گھڑ لی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ پروٹیسٹنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں تو ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ کیتھولک ہیں، وہ کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے، استغفر اللہ۔ اور آرتھوڈاکس سے کہتے ہیں وہ اللہ ہی، گاڈ انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے، اللہ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی، استغفر اللہ۔ فرمایا یہ مختلف تصورات ہیں اہل کتاب میں سے نصارہ کے مختلف لوگوں کے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس تباہی کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم وابصر، کیا کچھ وہ سنیں گے اور کیا کچھ وہ دیکھیں گے۔ یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو آج کے دن ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر اس سب کے۔ والینا یرجعون، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، سب چلے جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ۔ ہر ایک نے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، نہ بینک بیلنس جائے گا، نہ پلاسٹک منی جائے گی، نہ بینک بیلنس جائیں گے، نہ ہماری جائیدادیں جائیں گی، نہ ہماری گاڑیاں جائیں گی۔ دادا نے چھوڑا تو باپ کو ملا، باپ کو نے چھوڑا تو بیٹے کو ملا، بیٹے نے چھوڑا اس کے بیٹے، وہ چھوڑے گا اس کے بیٹے کو، سب چھوڑ جائیں گے تو کس کا؟ اللہ کا۔ اور ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور اللہ فرماتے وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا آزر، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنكَ شَيْئًا، کہ اے میرے ابا تم کیوں اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ باقی یہ دو آراء باپ کے حوالے سے اور ایک رائے مفسرین کی چچا کے حوالے سے یہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہ کچھ آراء ہیں جو مفسرین بیان فرماتے ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک، میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، پس آپ میری بات تو مانیں۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ بڑوں کو دعوت کیسے دی جائے ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی، بار بار یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، بڑا انداز جو ہے وہ ادب والا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی پرستش نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کا عذاب آپ کو آنا پکڑے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تو تم ہو جاؤ گے شیطان کے ساتھی۔ استغفر اللہ۔ قال، باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبود سے روگردہ ہے؟ میں جن معبودوں کی عبادت کرتا تو ان سے اعراض کرتا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا
اور مجھے ایک مدت کے لیے چھوڑ دے، نکل جا میرے گھر سے۔ اللہ اکبر، یہ انتہا گئی کہ گھر سے نکل جانے کو کہا جا رہا ہے۔ قال السلام علی، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو، اس بات کی دعا کر کے جا رہے ہیں۔ ساستغفر لک ربی، اب ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کا سوال کروں گا۔ انہ کان بی حفیا، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ وعدہ دے کر نکلے تو استغفار کیا، لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 113 114 میں ذکر آیا کہ جب یہ کلیئرٹی ہوگی کہ وہ شرک پر یہ آزر، تو پھر استغفار کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ مکی صورت ہے اور سورہ توبہ مدنی صورت ہے، بعد کا بیان وہاں پر آیا ہے کہ شرک پر جو جا رہا ہے اس کے لیے استغفار کرنا، کفر پر جو جا رہا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو ان سے، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اسی کی عبادت کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ یہی بات اس سورہ مریم کے شروع میں زکریا علیہ السلام کے الفاظ میں تھی، اب ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں رب کو پکارنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ باقی تفصیلات ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اللہ جو مانگا وہی عطا فرما دیتا ہے حدیث شریف کے مطابق، کبھی اللہ تعالیٰ کی مشیت وہ بات ہمارے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں دیتا، اللہ اکبر، اور اجر ذخیرہ کرتا ہے آخرت کے لیے، اور بندہ جب آخرت میں ایک بہت بڑا اجر دیکھے گا، ڈھیر دیکھے گا، تو عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری وہ دعائیں جو دنیا میں نے قبول نہیں کی تھیں، یہ ان کا اجر و ثواب ہے۔ یہ دیکھ کر بندہ کہے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا آخرت میں مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ بندہ مومن اتنا پیارا اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملہ فرماتا ہے، نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ادھر چاہے گا اللہ تو قبول فرما لے گا، عطا فرما دے گا، ورنہ اس کی مشیت کے مطابق کچھ اور معاملہ فرما دے گا، ورنہ آخرت میں ذخیرہ فرما دے گا۔ مانگنے والے بنے، اللہ کو پکارنے والا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ لوگ جن کی پرستش کرتے تو اس سے کنارہ کش ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا۔ سبحان اللہ، اسحاق علیہ السلام بیٹے اور پھر یعقوب علیہ السلام پوتے، اور آگے صدیوں نسلوں میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء کے والد۔ نقطہ کیا ہے یہاں پر؟ کٹے ہیں، آزر کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، کہیں سے کٹے تو اللہ نے کون عطا کیے؟ اسحاق اور یعقوب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارا ایک وہ بھائی یا بہن جو کفر سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وی ویلکم دیم۔ 2 ارب مسلمانوں کی کمیونٹی میں ہم ہمارے بھائی اور بہنوں کو ویلکم کرتے ہیں جو کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تم کفر کو چھوڑو گے، اللہ مسلمانوں سے جوڑے گا، اپنے پیارے بندوں سے جوڑے گا۔ اینڈ ود ان مسلم کمیونٹی، انتہائی دکھ سے عرض کرتا ہوں کہ باعمل مسلمان بھی ہیں اور بے عمل مسلمان بھی ہیں، تو کبھی بندہ باعمل بندے کی طرف چلتا ہے، ہمارا بھائی ہو ہماری بہن ہو، کچھ رکھنے ڈالے جاتے ہیں، کچھ روڑے اٹکائے جاتے ہیں، کچھ کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، تو اگر آج ہم باعمل بن رہے ہیں تو اللہ نیک لوگوں سے جوڑے گا، تو کٹیں گے تو اللہ جوڑے گا نا، کٹنا تو پڑتا ہے، کٹیں گے تو اللہ جوڑے گا، شر کی طرف سے کٹیں گے اللہ خیر کی طرف جوڑے گا۔ اللہ بندے کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ میرا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، عطا ہی فرمانے والا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا ہوئے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو نہایت بلند فرما دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت چنے ہوئے تھے، مخلص، اللہ نے چن لیا خاص، سبحان اللہ، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور ہم نے انہیں راز کی بات بتانے کو نزدیک بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، سبحان اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون عطا کیے، ان کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔ ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا، ابا جان اللہ کا حکم ہے چھری پھیر دیجئے، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ قربانی کا عظیم واقعہ سورہ صافات میں پڑھیں گے، وعدے کو پورا کرنے والے اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو
اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اپنی بھی فکر کرنی ہے، گھر والوں کی بھی فکر کرنی. مشرکین کے ہاں زکوٰۃ بالکل ختم ہو گئی تھی، اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر جاری ہے. آج کا مطالعہ یہیں بھی ہم روکتے ہیں اور آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ قرآن پاک کے بارے میں جو کوتاہیاں کر بیٹھے معاف فرما دے. اے اللہ اس پر دل سے ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے، اس کے احکام پر عمل، ان احکام کے نفاذ اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما. ہر بلا سے، وبا سے، ہر بیماری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.